بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا دن کائنات کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے۔ یہ دن اہم بھی ہے، عظیم بھی ہے، لیکن پرسوز بھی ہے، پر اثر بھی ہے اور غم کا دن بھی ہے۔ شاید کائنات کے بڑے غموں کے ایام جو ہیں ان میں سے ایک آج کا سورج جب طلوع ہوا ہے اور جب شب کو چاند نکلا ہے تو یہ 40 کا چاند تھا، یعنی 20 صفر کی شب کا چاند، اور 20 صفر عالم اسلام میں، عالم انسانیت میں، بلکہ یوں کہیے کائنات میں 40 یعنی 40ویں امام حسین علیہ السلام کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ شہادت کا 40واں روز۔ کون سی شہادت کہ جس پر آسمان بھی رویا اور زمین بھی روئی۔ روایات میں ہے، تواریخ میں ہے کہ آسمان سے خون برسا، آندھیاں چلیں اور کوئی پتھر نہیں اٹھاتے تھے کہ نیچے سے خون ابلتا تھا۔ یہ روز شہادت امام حسین علیہ السلام تھا۔ اور آج کا دن وہ قیامت کا دن کہ قافلہ حسینی اسیران کربلا کا قافلہ ایک روایت کے مطابق کربلا میں پہنچا اور صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی اسی روز کربلا میں پہنچے اور پہلا 40 منایا گیا۔ ناظرین، 40 کے دن کی اہمیت اور پھر خاص طور پر جو زیارت 40 ائمہ تہرین کی روایات میں اور یہ کہا گیا کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس زیارت کی تعلیم دی، اس میں کیا اسرار ہیں، اس پر گفتگو ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے نامور عالم دین ہیں، معارف دینی کو، تاریخ اسلام کو، سیرت کو بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں اور دسترس رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت جناب مولانا حیدر علوی موجود ہیں، جن کی پہچان ہی محبت اہل بیت ہے۔ پاکستان میں اتحاد امت کی علامت بھی ہیں اور محمد و آل محمد کی محبت اور تعلیمات پھیلانے کے داعی بھی ہیں۔ دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، آج کے دن کی اہمیت پہلے آپ بتائیے گا۔ سورج طلوع ہو چکا، پوری دنیا میں 40 منایا جا رہا ہے، کروڑوں لوگ دنیا میں 40 منا رہے ہیں، روزہ امام حسین علیہ السلام پر بھی اور اس کے علاوہ بھی، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ 40 یعنی 40 دن گزر گئے ہیں تاریخ اسلام کے دردناک ترین واقعے کو، بلکہ تاریخ بشریت کا المناک ترین واقعہ کربلا کو 40 دن گزرنے کی مناسبت سے چہلم منایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو 40 بھی کہتے ہیں۔ 40 یعنی 40 شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ 40 دن گزرنے کے بعد امت مسلمہ اپنے اپنے انداز سے اللہ کی راہ میں شہدائے کربلا کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہی ایام تھے، یعنی 20 صفر کو اہل بیت کا قافلہ اسرائے شام کا کاروان کربلا پہنچا تھا۔ بے شک۔ اسی یاد میں آج عاشقان حسین اپنے اپنے انداز سے
اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ اہل بیت رسول ہیں جن کی محبت، جن کی مودت کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت کے طور پر یہی چاہیے کہ میرے قربا سے، میرے اہل بیت سے لوگ مودت کریں، محبت کریں. تو چہلم در حقیقت اسی مودت و محبت کے اظہار کا نام ہے. بے شک بے شک. اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ 20 صفر کو صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول جابر ابن عبداللہ الانصاری، کہ جس نے سلام پیغمبر اکرم کو امام باقر علیہ السلام تک بھی پہنچایا تھا، اس جابر ابن عبداللہ الانصاری نے کربلا آ کر امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کی. تو اسی مناسبت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، جس کو زیارت الاربعین کہا جاتا ہے. البتہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. اللہ پر ایمان رکھنے والے انسان کی 5 نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 17 رکعت فرائض، 34 رکعت نوافل اور مستحبات. اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہے. ایک اور نشانی یہ بیان کی گئی کہ اس کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے. ایک چوتھی نشانی بیان کی کہ مومن ہمیشہ خاک پر سجدہ کرتا ہے، خاک پر سجدہ کرنا مستحب ہے. اور 5ویں علامت مومن کی یہ بیان ہوئی کہ وہ زیارت الاربعین پڑھتا ہے، چہلم پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت جی کرتا ہے. آغا صاحب، آپ سے تو یہ زیارت، زیارت کیونکہ ہمارا موضوع ہے زیارت اربعین، تو اسرار زیارت اربعین، معارف زیارت اربعین آپ سے پوچھیں گے. آپ نے آج کے دن کی سگنیفیکنس، اس کی اہمیت کو بہت اچھے، خوبصورت، پر تاثیر الفاظ میں بیان کیا. آپ کی اجازت سے جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا آج کے دن کی اہمیت، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ دن چہلم امام حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عرب میں اسے اربعین کہتے ہیں. ہم نے تو بچپن سے دیکھا کہ چہلم امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص احترام، خاص تقدس اور اس دن کی ایک خاص اہمیت شیعہ سنی سب مل کے کرتے ہیں، مناتے ہیں. اور چہلم امام کے نام سے یہ دن بہت معروف ہے. لیکن اس کی تفصیلات، اس میں کیا ہوا اور ہمیں کیا کرنا ہے، یہ مسلسل بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مسلسل علماء کرام کی طرف سے دنوں کی یا معارف کی یا تعلیمات کی اہمیت بیان نہ ہو تو آہستہ آہستہ وہ کلچر مسلمانوں میں ختم ہوتا جاتا ہے اور مغربی یلغار اور مغربی کلچر سامنے آتا ہے. تو یہ ایسے ایام اور پھر ایام حسینی اور چہلم امام حسین لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے، اتحاد امت کی جانب، معارف دینی اور اس عظیم کائناتی قربانی کی یاد دلانے کے لیے بہترین موقع آج کا دن فراہم کرتا ہے. فرمائیے گا جناب مولانا حیدر علوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اللہ کے دن کون سے دن ہیں جن میں رب العالمین نے انسانوں کے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر احسانات فرمائے. بے جس شک. طرح ولادت مصطفیٰ ہو، معراج مصطفیٰ ہو، نزول قرآن کی رات ہو، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا روز ہو،
یہ سب اللہ کے دن ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شب برات کو بھی ایام اللہ میں شامل کیا گیا، ساتھ رسول اللہ جب ہجرت فرمائی ہے اسے بھی اللہ کے دنوں میں شامل کیا گیا۔ ہر وہ دن جس دن میں امت مسلمہ پر اللہ کے احسانات ہوئے وہ اللہ کے دن بنتے چلے گئے، اور ان کو یاد کرنا یہ حکم الہی کی تکمیل ہے۔ اگر چند رحمتوں یا کوئی ایک رحمت نازل ہو اس کو یاد کرنا رحمت الہی کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہے، اور وہ اللہ کے دنوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یقین مانیے کربلا کی سرزمین پر مولا حسین اور ان کے قافلے نے صرف امت مسلمہ کے چند لوگوں پر نہیں، یا صرف امت مسلمہ پر نہیں، بلکہ صبح قیامت تک آنے والے ہر ابن آدم کو اپنے احسانوں تلے اتنا جکڑ دیا کہ وہ ہر سال، ہر دن، ہر لمحے یاد کریں امام عالی مقام کی قربانیوں کو، آپ کی سیرت و کردار کو، اور اسلام اور کلمہ محمد پر کیے جانے والے احسانات کو، تو یہ تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ گویا مولا حسین ایسی تاریخ ساز ہستی ہیں جنہوں نے واقعی بے شک تاریخ کو ایسا بدلا اور اتنا خوبصورت بنا دیا کہ آج تاریخ کا روشن پہلو مولا حسین پاک کی اور آپ کے قافلے کے نام موسوم ہے، اور کائنات کا بدترین نام اور تاریخ کے اندر بدترین کردار کے طور پر آپ کے مخالفین آتے ہیں۔ ایسے میں مولا حسین پاک کا تذکرہ کرنا، آپ کی یاد منانا، گویا یہ اللہ کے دنوں کی یاد ہے، کیونکہ اس کے اندر نواسہ رسول نے بے اور شک فرزند علی نے، زہرا نے وہ عظیم الشان قربانی دی کہ جس نے اسلام کو بھی زندہ رکھا، انسانیت کو بھی زندہ رکھا، کردار محمدی کی تفسیر کو بھی بیان کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسی مثال چھوڑ دی کہ آج بھی امت مسلمہ اس مثال کو لے کر فخر بھی محسوس کرتی ہے، اتراتی بھی ہے، اور جب اسلام کی خاطر قربانی دیتی ہے تو قربانی حسین کا تسلسل اسے سمجھا جاتا ہے۔ بے جہاں شک ہم عالم اسلام کے اندر ایک مکمل مکتبہ فکر قرآن اور فرمان رسالت کے بعد اجماع صحابہ کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں، بے شک جب مولا حسین پاک کی بارگاہ میں ہم نیاز پیش کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ جس کی طرف قبلہ علامہ لیاقت علی آوان صاحب نے بڑا خوبصورت تبصرہ فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ ہیں، اور یقین مانیے جن کیفیات میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے مولا حسین کی بارگاہ میں اور شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں نیاز پیش کی، حاضری پیش کی، آج ہم تو اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں۔ بے ہم شک جتنی کوشش کر لیں اس جذبے کو نہیں پا سکتے ہیں، اس ہاں کیفیت ہاں کو نہیں پا سکتے ہیں جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے اوپر گزری ہے۔ جی، وہ اور یہ بارگاہ قبلہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بڑی مشقت کے بعد کہتے ہیں کہ آنکھوں سے بھی نابینا ہو گئے، مدینہ سے وہاں پہنچے، اور اتنے جلیل القدر صحابی رسول نے پہلا اربعین، پہلا چہلم امام حسین منایا۔ وہ بعد میں کچھ دیر بعد اسیران کربلا کا قافلہ بھی پہنچا۔ تو گویا ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو اربعین ہے یہ سنت آل رسول بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے، یعنی گویا روایت آل رسول اور روایت صحابہ بھی۔ جی قبلہ، یعنی اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک صحابی رسول نے رکھی ہے، بے شک اور یہ ہر اس فرد کے لیے جو اپنے لیے صحابہ کے کردار کو حجت سمجھتا ہے، صحابہ کے طریقے کو حجت سمجھتا ہے، صحابہ کی ذات کو حجت سمجھتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں پورا سال اصحاب پیغمبر کے نعروں میں جیتا ہے، انہی کے نام پر مرنے اور مارنے کی بات کرتا ہے، نعوذ باللہ من جی، ذالک، یہ بڑا کہ اہم وہ دن ہے قبلہ۔ ہستیاں ہمیں مولانا حیدر علوی صاحب اب وقفے سے قبل آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی کچھ گفتگو رہتی تھی، میں چاہتا ہوں وہ آپ مکمل کر لیجئے کہ پھر ہم جناب لیاقت علی اعوان صاحب کی جانب جائیں، اور جو معارف زیارت اربعین ہے جو ائمہ سے منقول ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ ہم سننا چاہیں گے۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ۔
جی میں یہ درخواست کر رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ کردار صحابہ ہمارے لیے حجت ہے، تو ایسے میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بالخصوص انصار مدینہ کے جو اسلام کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی، اور پھر صحابی رسول ہونے کے ناطے اور پھر جلیل القدر صحابی ہونے کے ناطے جس طرح انہوں نے عمر کے اس حصے میں، جس حصے میں شاید اکیلے سفر کرنا تو دور کی بات ہے، لوگوں کے ساتھ اور سہارے کے ساتھ سفر بھی ممکن نہ تھا، اس میں فرات کے کنارے وضو کر کے اپنے آپ کو بارگاہ حسینی میں پیش کر کے یہ پیغام دیا کہ جس طرح قبل از شہادت آنسو بہانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، روز شہادت سیدہ کائنات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عین مقتل گاہ کے اندر تشریف لانا اور مولا حسین کے لیے آنسو بہانا یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح بعد از شہادت مولا حسین کی بارگاہ میں نیاز پیش کرنا یہ اصحاب پیغمبر کا بھی طریقہ ہے۔ تو امت کے لیے جس کی جو محبت کے معیارات ہیں، ہر حوالے سے مولا حسین مرکز ایمان ہیں، مرکز نگاہ ہیں، مرکز اسلام ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا عین اسلام کا تقاضا اور ایام اللہ کی یاد منانا ہے، اور یہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، اور جو قافلہ بچا، جو باقیات کربلا ہے، یہ ان کا طریق بھی ہے۔ جناب مولانا لیاقت علی اوان صاحب، جناب حیدر علوی صاحب نے آج کے دن کو بہت ہی واقعاً پرتاثیر پرخلوص انداز میں بیان کیا۔ اربعین کی زیارت، کیونکہ یہ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی، اربعین کی زیارت کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ویسے تو ہم نے روایت میں پڑھا کہ جو مولا کے روزے پر نہیں جا سکتا، مختلف وجوہات کے بنا پر، وسائل نہیں ہیں، راستے بند ہیں یا مشکلات ہیں، تو وہ کسی میدان میں، کسی کھلی جگہ پر وہ جا کر زیارت اربعین پڑھ لے، اور یہ نہ بھی پڑھ سکے تو اگر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ خلوص سے کہہ لے تو اس کی زیارت قبول ہوتی ہے۔ زیارت اربعین کے معارف آپ سے جاننا چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ واپس حیدر علوی صاحب کی جانب بھی آئیں گے۔ جی جناب قبلہ مولانا لیاقت علی اوان صاحب۔ جی میں زیارت اربعین کے معارف کے بارے میں چند آرائز پیش کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ جو زیارات ہیں ان زیارات کا مقصد اور ہدف کیا ہوتا ہے، اور زیارت کسے کہتے ہیں؟ زیارت نام ہے حضور الزائر عند المزور۔ جب ایک عاشق اپنے معشوق اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اسے زیارت کہتے ہیں۔ جب ایک محب اپنے محبوب کے دروازے پر چلا جاتا ہے اسے ہی زیارت کہتے ہیں۔ بے شک۔ اور یہ حاضری ضروری نہیں ہے جسمانی طور پر ہو، یہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ روحانی طور پر بھی اپنے مولا اور اپنے آقا اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ اور زیارت صرف چند دعائیہ جملات و کلمات کا نام نہیں ہے، بلکہ زیارت یعنی ایک عاشق اور ایک محب اپنے محبوب سے قلبی انس پیدا کرتا ہے، ایک روحانی تعلق پیدا کرتا ہے، اور اس قلبی انس اور روحانی تعلق کے نتیجے میں جو محبوب کا مقصد ہے، جو ہدف ہے، اس سے در حقیقت وہ عہد کرتا ہے۔ تو زیارت ایک عہد کا نام ہے۔ زیارت اربعین بھی در حقیقت ایک عہد کا نام ہے جو انسان اپنے مولا اور اپنے آقا سے اس نے کیا ہوتا ہے۔ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے اس عہد پر باقی ہوں، اپنے اس عہد پر قائم ہوں۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جہاں انسان زیارات کے جملات سے اور زیارات کے کلمات سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اپنی ارادت کا اظہار کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے عشق کو بیان کرتا ہے، وہاں ان جملات میں اس انسان کو درس ملتا ہے۔ کون سا درس؟ وہ درس زیارت اربعین کے جملات کو پڑھ کر
اور ان پر غور کر کے انسان کو معلوم ہوگا کہ وہ کون سے دروس ہیں، کون سے پیغامات ہیں ہمیں جو بے زیارات سے شک ملتے ہیں۔ بے شک بے اگر شک آپ ایک زیارت اربعین کو ہی دیکھ لیں، حالانکہ زیارات کے باب میں بہت ساری زیارات نقل ہوئی ہیں، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ زیارات بھی ہیں جو دور سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ زیارت اربعین کو ہی دیکھ لیں تو اس زیارت اربعین کے جو جملات ہیں، جو کلمات ہیں، وہ جملات اور وہ کلمات انسان کو اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے ہیں جو اس نے اسلام کو قبول کر کے، جو اس نے اللہ کے رسول اور اس کی اہل بیت سے اپنی محبت اور اپنے ایمان کا اظہار کر کے کیا ہوتا ہے، اسی کی یادآوری بھی ہوتی ہے۔ بے شک اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق بہت ساری روایات اور احادیث اور اسی طرح علماء کے فرامین موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امام کی زیارت کا اتنا ثواب اس لیے رکھا ہے چونکہ سید الشہداء نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اب اللہ تعالی نے بھی امام حسین علیہ السلام کو جو اجر دیا ہے وہ بھی اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنے اس وسعت کے حساب سے دیا ہے، اور اسی طرح جو محبان حسین ہیں، جو زائرین امام حسین ہیں، تو اللہ کے ہاں چونکہ وسعت ہے درجات کی، رحمت کی، ثواب کی، اسی لحاظ سے ان کو وہ ثواب عطا کرتا ہے۔ بے شک بے اور شک بے شک آپ کا سوال ہے کہ زیارت کے جو مفاہیم ہیں، جو معارف ہیں، ان میں سے میں صرف چند جملات کی طرف اشارہ کروں گا اگر جی آپ اجازت دیں۔ جی سب جی سے پہلے تو انسان اپنی گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے۔ وہ واہ شہادت کیا ہے؟ وہ شہادت یہ ہے کہ اے مولا، اے امام حسین، آپ نے جو عہد اللہ سے کیا تھا ہاں ہاں اس ہاں عہد کو وفا کیا ہے، واہ اس واہ عہد بے کو شک پورا کیا ہے۔ اشہد انک وفیت بعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اے مولا آپ نے پورا کیا ہے۔ واہ یہ بے شک جملہ بے بڑا شک اہم ہے کہ انسان جو عہد اپنے رب سے کرتا ہے، انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو پورا کرے، اور وہ جب مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ گواہی دے رہا ہے، گویا ساتھ یہ سیکھ بھی رہا ہے کہ جو ہم نے عہد کیے ہیں ہم نے بھی ان کو پورا کرنا ہے۔ واہ اور فرمایا وجاہدت فی سبیلہ، اے مولا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جہاد امام حسین علیہ السلام، قیام امام حسین علیہ السلام اللہ کے لیے تھا۔ قوموا للہ، اللہ کے لیے قیام بے کرو۔ شک سید اللہ کا قیام اللہ کے لیے تھا، اسی وجہ سے خود فرمایا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلاتا ہوں، میں واہ تمہیں سنت پیغمبر کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ اور ایک جملہ بڑا ہی اہم ہے جی اور جی اس پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، جی اور اسی سے سید الشہداء کے قیام کا ہدف بھی واضح ہوتا ہے کہ زائر مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے، البتہ یہ الفاظ معصوم کے الفاظ ہیں، صحیح کھٹے امام کے کلمات ہیں جو ہمیں تعلیم دیے گئے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اے آقا بذل مہجتہ فیکا لیستنقذ عبادک، ہاں میرے ہاں اللہ تیرے حبیب حسین ابن علی نے، تیرے خالص بندے سید الشہداء نے اپنا خون جگر دیا ہے تیری راہ میں، کس لیے؟ ہاں 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 لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نجات دلائے۔ کتنا اہم جملہ! گویا آپ یہ فرما رہے ہیں میرے قبلہ کہ اللہ جو زیارت حسین، حضرت امام صادق علیہ السلام سے بیان ہوئی اس میں انسان خود کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضور پاتا ہے، اور پھر امام صادق علیہ السلام کے الفاظ میں آپ کی قربانی
کی اہمیت، آپ کی قربانی کے بارے میں اپنے بالکل واضح خیال کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، پھر آپ کی معرفت کے جملات اور وہ عہد کرتا ہے۔ آپ کی طرف واپس آتے ہیں مولانا حیدر علوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی یہ آپ والا جملہ مکمل کر لیجئے جی جی۔ کہ یہاں انسان اللہ کو گواہ بنا کر گواہی دیتا ہے کہ حسین ابن علی نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، خون دیا، کس لیے؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکالا جا سکے، یہ بڑا اور اہم ان جملہ کو ہے۔ جی جی گمراہی سے نکالا جا سکے۔ واہ، اس سے امام حسین علیہ السلام کا ہدف اور مقصد بھی واضح ہوتا ہے کہ بے شک قربانی کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ لوگ جہالت اور گمراہی سے نکل جائیں۔ بے اور شک یہاں آپ سوال کیا کہ انسان کو کیا درس ملتا ہے؟ انسان کو یہاں زیارت سے یہی درس ملتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہدف اور مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ میں نے ہر قسم کی قربانی دینی ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگ گمراہیوں سے بچیں، لوگ جہالت سے دور رہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ دیکھیے یہ وہ لمحات تھے جب 110 کے قریب جو قافلہ حسینی کے اسیران تھے، ایک طرف انہیں رہائی ملتی ہے اور وہ پلٹ رہے ہیں کربلا کی سرزمین کی طرف بے دوبارہ، شک بے اور شک یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بے خوفی کی علامت ہے۔ بے شک اتنی بڑی قربان گاہ سے گزرنے کے بعد ایک انسان میں خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، لیکن نہ امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں میں کوئی خوف تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور ان کی آنکھوں میں کوئی ایسا خوف تھا، بلکہ آج کے دن جو شہداء تھے ان کے سرہائے مبارکہ کو پھر ان کے اجساد کے ساتھ جوڑا گیا، گویا جو ہے وہ رخ حسین پھر اپنے وجود کے ساتھ ایک بار جوڑا جا رہا ہے، اور یہ سفیران کربلا بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا سر ان کے جسم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر کے، دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 40 دن دھڑ کہیں اور پڑا ہو اور سر کہیں اور سفر کر رہا ہو۔ یہ مولا ہائے حسین پاک کا ہائے ہی ہائے تھا، اور پھر جگرا تھا باقیات کربلا کا، جو مخدرات عصمت کا، کہ وہ اس کٹے ہوئے سر حسین کے ہائے ہائے ساتھ 40 دن سے سفر کر رہے تھے، اور آج وہ بالآخر وہ لمحہ آیا کہ وہی سرہائے شہداء اجساد کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ سر حسین تھا کہ ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ یہ روایات موجود ہیں کہ یہی وہ چہرہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کہ صحابہ کہتے تھے جب ہمیں حضور کی یاد آتی تھی تو یا ہم مولا حسن کو دیکھتے تھے یا مولا حسین کو دیکھتے تھے، بے یعنی شک وہ ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ بے شک اور پھر وہاں وہ سر اقدس بھی لایا گیا جن کو کہا ہی شبیہ مصطفیٰ جاتا ہے، ہم شکل رسول جاتا ہائے ہائے کہا جاتا ہے حضرت علی اکبر۔ ہائے گویا ہائے یہ مقدس سر آج کے دن ان اجساد کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں۔ جوڑنے سے مراد یہ کہ ان کی مشہد میں ان کے جو ہے وہ مقبروں کے اندر پھر سے ان کی قبر ہائے مبارکہ کے اندر پھر سے ان کو بے شک رکھا جا رہا ہے۔ اس کیفیت کو ایک انسان جو دل میں سینہ اور رکھتا ہو، سینے میں دل، وہی محسوس کر سکتا ہے، اور جس کے پاس دھڑکتا دل نہیں ہے وہ کیا جانے کہ یہ کیسے کیسے مظالم تھے۔ کربلا ایک دن کے اوپر محیط نہیں تھی، یہ تو بدر سے چلی تھی اور کربلا تک پہنچی، لیکن کربلا کے بعد جو کربلائیں گزری ہیں اس خانوادے کے اوپر، جو کربلا کے بعد زندہ رہے، میں یہ سمجھتا ہوں آج کا دن بھی ان کی آہ و بکا کا دن تھا، ان کے بے دل شک رو رہے تھے، بے آنکھیں شک آج ماتم کنا تھی، کیونکہ آج پھر وہی سر جی حسین ان کے سامنے، جی بے وہ شک پھر بے شک حضرت علی اکبر کا، اون و محمد کے اور مولا غازی عباس کے، یہ سارے سر آج پھر ان کی نگاہوں کے سامنے تھے، اور انہیں اپنے وجود سے جوڑا جا رہا تھا، یہ ان کی قبروں میں دفن کیا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا جا رہا تھا، اے حسین ہم آپ کی یاد کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم آپ کے مشن کو فنا نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کی پوری جد و جہد کا خاتمہ نہیں ہونے دیں گے، بلکہ جب تک دم میں دم ہے
انشاءاللہ مشن حسینی کو ہم زندہ باد رکھیں گے. جی مشن جی حسینی صبح قیامت تک جاری رہنے والا ہے. کل یوم عاشورہ و کل ارض جی. کربلا. جناب مولانا حیدر یہ علی صاحب آپ کیفیت کی طرف واپس آئیں گے مجھے اگر آپ اجازت دیں. مولانا لیاقت علی اعوان صاحب زیارت اربعین کی بات ہو رہی تھی، تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ زیارت ہم اگر وہاں پر موجود ہیں کربلا میں تو پھر تو وہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نہیں تو ہم اپنے اپنے گھروں میں یا اپنی اپنی مسجدوں میں یا اپنے اپنے صحنوں میں یا کسی کھلی جگہ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ مختصر سے بتائیے گا اور پھر اس کے معارف آپ جاری رکھیے گا. جی بالکل، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ زیارت جو ہے اس کا ہنر یہ ہے کہ انسان کو اپنے محبوب سے جوڑ دیتی ہے، تعلق قائم کرتی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جسمانی طور پر ہی ان مقامات مقدسہ میں حاضر ہو، بارگاہ حسین ابن علی میں حاضر ہو. ہاں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کے دن سید الشہداء کی بارگاہ میں موجود ہیں. روایت میں آیا ہے کہ الدعاء تحت قبۃ الحسین مستجاب، کہ قبہ حسین کے نیچے مانگی جانے والی دعا مستجاب ہے، دعا قبول ہوتی ہے، بے شک. حاجتیں وہاں پوری ہوتی ہیں. وہ مقام ہے کہ جس مقام میں انسان اپنے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا کرے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے، چونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. اس کی رحمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے انسان کی بخشش کے لیے، انسان کی دعاؤں کی استجابت کے لیے کچھ زمان، کچھ مکان مقدس بنائے ہیں، ان کو مقدس قرار دیا ہے کہ جہاں وہ انسانوں کی، اہل ایمان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو حسین ابن علی کی بارگاہ بھی ان مقامات مقدسہ میں سے ایک ہے کہ جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. اور عابدی صاحب، میں ناظرین کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن میں یہ حکم ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شاعر اللہ کی تعظیم، شاعر اللہ کا اکرام دلوں کا تقوی ہے. شاعر اللہ کیا ہے کہ جہاں سے انسان کو خدا یاد آئے، بے جو شک. جگہ، جو مکان، جو وقت انسان کو، جو ہستی انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی کرے. تو حسین ابن علی کی بارگاہ شاعر اللہ میں سے ہے. اس کی زیارت کرنا شاعر اللہ کی تعظیم ہے، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. جو لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں، وہاں زیارت کر رہے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں. ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی دعا کریں گے. لیکن جو ہم وہاں نہیں پہنچ سکے تو ہاں، زیارت انسان اپنے گھر سے بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ آپ نے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے. زیارات نقل ہوئی ہیں کتب زیارات میں کہ انسان اپنے امام کو کیسے خطاب کرے اور کن الفاظ سے یاد کرے. تو زیارت اربعین انسان اپنے گھر سے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو زیارات امام حسین علیہ السلام آپ کو ملیں گی. آپ ان زیارات کو پڑھ سکتے ہیں. اگر عربی نہیں پڑھ سکتے، اپنے الفاظ سے، اپنی زبان سے امام حسین علیہ السلام سے خطاب کریں، اپنا سلام پیش کریں، اپنی عقیدت پیش کریں اور گواہی دیں کہ سید الشہداء آپ نے جو قربانی دی وہ اللہ کی راہ میں قربانی تھی. اور دیکھیے گا کہ انسان کس طریقے سے اور کیا کہے، وہ یہی زیارات سکھاتی ہیں کہ انسان امام کی بارگاہ میں یہ کھڑے ہو کر کہے مولا ممکن بشرائع دینی و خواتیم عملی. مولا مجھے دین کے احکام پر یقین اور ایمان ہے. مولا مجھے عمل کی جزا پر جو ہے وہ میرا عقیدہ ہے. یعنی اعمال کی انسان کو جزا ملے گی، اس کا اجر ملے گا، میرا اس پر عقیدہ ہے. اور انسان یہ گواہی دیتا ہے اشہد ان اللہ منجز ما وعدک. اللہ تعالیٰ نے جو سید الشہداء سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو بھی پورا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے سید الشہداء پر ظلم کیا ہے. وَمُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ. اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں ڈالے گا
جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا ہے۔ بے اور شک کیا بے شک خوبصورت جملہ اسی زیارت کا جو انسان اپنے الفاظ میں بھی کہہ سکتا ہے کہ مولا میرا دل آپ کے ساتھ ہے، ہاں 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 مولا میرا بے دل شک آپ کے ساتھ تسلیم ہے، آپ ہاں کے دل کے ساتھ تسلیم ہے۔ وَأَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ، واہ میرے آقا، میرا واہ واہ امر، میرا معاملہ آپ کے تابع ہے، جو آپ کہیں گے میں اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ سبحان اللہ بے اور شک اور انسان انہی زیارات سے یہ بھی سیکھتا ہے کہ انسان امام حسین علیہ السلام کے اہداف و مقاصد کے ساتھ کس طریقے سے جڑا ہوا رہ سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، اے مولا میری مدد آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ واہ یعنی بے انسان شک ہر وقت اپنے آپ کو حاضر رکھتا ہے کہ سید الشہداء کی مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ کیا ہے مدد سید الشہداء کی؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد یہی ہے کہ جو صدا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بلند کی تھی اس پر لبیک کہا جائے۔ بے شک لبیک یا حسین بھی یہی ہے کہ امام حسین کے اہداف و مقاصد پر ہم لبیک کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ہدف ظلم کے خلاف قیام تھا تو ہم اس پر لبیک کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد اصلاح امت تھی، ہم اس پر لبیک کہتے ہیں۔ واہ امام واہ حسین واہ علیہ السلام کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، ہم اس پر آمادہ اور تیار ہیں کہ ہم بھی امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے۔ اور پھر انسان اپنے قلبی وہ جو محبت ہے اس کا اظہار اس انداز سے کرتا ہے زیارات میں، مولا معاکم لا مع عدوکم، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں ہاں ہم واہ آپ کے ساتھ بے ہیں، شک آپ بے کے شک دشمن کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ مولا کے دشمن کون ہیں؟ وہ دشمنان دین ہیں۔ مولا کے دشمن کون ہیں؟ وہ دشمنان انسانیت ہیں۔ انسان یہ عہد کرتا ہے زیارات میں، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، دین کے جی دشمنوں کے ساتھ قبلہ نہیں یہ ہیں، جو آپ دین الفاظ بیان فرما کے رہے ہیں ساتھ یہ نہیں ہیں۔ زیارت اربعین نیٹ پر بھی جیسے آپ نے کہا موجود ہے، کتابوں میں بھی ہے، ایک ایک لفظ مولا سے عقیدت سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک لفظ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد کے معارف سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک جملہ دین اسلام کے حقائق جو امام حسین نے بچائے اس سے بھرا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو چند جملے اپنی زبان اقدس سے ادا فرمائے، زبان مبارک سے، وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہوئے، اور یہ آپ کے نہیں، یہ تو امام صادق علیہ السلام کے الفاظ ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ یقیناً آج کے دن کیونکہ سورج طلوع ہو چکا، ہم یقیناً دن چڑھے اس زیارت کو پڑھیں گے۔ قبلہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، آخری پیغام کے طور پہ مولانا حیدر علوی صاحب سے کہوں گا کہ تمام عالم انسانیت، تمام عالم اسلام، خصوصاً وحدت اسلامی کے حوالے سے آپ آج کے دن کی خصوصیت کیسے بیان کریں گے؟ 1.5 سے 2 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ دونوں علماء کرام کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے خوبصورت معرفات بیان کیے۔ جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آج کے پروگرام کا آخری پیغام۔ دیکھیے، کل کا یزید وجود حسین سے ڈرتا تھا اور اس نے شہید کرنے کے بعد یہ سوچا تھا کہ مشن حسینی ختم ہو جائے گا، شریعت محمدی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آج کا یزید ان لوگوں کو جن کے دلوں میں حسین دھڑکتے ہیں، جن کی نگاہوں میں حسین برستے اور غموں کے ساتھ موجود ہیں، آج بمباری کر کے، میزائل مار کے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید حسینیوں کے وجود کو ختم کر کے ہم مشن حسینی کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدیوں سے آج تک ہر یزید نے کوشش کی کہ مشن حسینی ختم ہو جائے، مشن حسینی صبح قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ یزید ذکر حسین کو بھی نہیں مٹا سکتے، مشن حسینی کو بھی ختم نہیں کر سکتے۔ امت مسلمہ پر لازم ہے کہ جن کے دلوں میں حسین موجود ہے وہ آج کے یزیدوں سے بھی اسی طرح نفرت کا اظہار کریں جس طرح کل کے یزید جی سے مولا حسین نے جی بہت شدت کے ساتھ نفرت کا جی اظہار کیا۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، قبلہ آپ کا، جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب آپ کا، ناظرین
آج 20 صفر کا دن ہے، سورج طلوع ہو چکا، امام حسین علیہ السلام کے 40ویں یعنی 40 روز آپ کی شہادت کے، اس کو اربعین حسینی یا چہلم امام کہا جاتا ہے، پوری دنیا منا رہی ہے، کروڑوں، بلکہ میں نے کہا اپنے پروگرامز میں کہ اربوں لوگ، کیونکہ 3-4 کروڑ تو کربلا میں ہوتے ہیں، باقی پوری دنیا میں مجالس، محافل، جلوس اعزاز، سیمینارز، گروپ ڈسکشنز، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اس پر حسین حسین ہو رہا ہے۔ حسین کون؟ جنہوں نے اصل اسلام بچایا۔ اللہ کرے ہم اربعین حسینی کی نسبت سے تمام شیعہ سنی اتحاد امت بھی کریں، تمام انسانیت یکجا ہو، اور اسلام کا حقیقی پیغام جو دراصل انسانی اقدار کا پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچے بھی، اور محبت کا پیغام، امن کا پیغام، انسان کی فلاح کا پیغام ہم پوری دنیا میں پہنچائیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔